اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر، اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑہا مرتبہ احسانات اور شکریہ ہے اس ذات کا کہ اس ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو مل کر اپنے محبوب کی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان پیارے خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ وہ ہستیاں، وہ شخصیات جو اس مرتبہ قربانی ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بارے میں میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف میں ام المؤمنین امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خدا خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمت کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی دراصل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ خون بہایا جائے، قربانی نام ہے تقوی کا۔ اللہ ارشاد فرماتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ گوشت بھی تم نے کھا جانا ہے، کھالیں بھی بیچ کے کھا جانی ہے، یعنی سب کچھ کھا پی جانا ہے، اور جو فاضل ہونا ہے وہ گرا دینا ہے۔ تو پھر اللہ کے نزدیک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی، وہ جذبہ، جو جذبہ اس کے اندر۔ کچھ سال پہلے ایک بکرا وپاری بیچنے کے لیے آیا، تو اس نے کس محبت کے ساتھ پالا ہوا تھا کہ وہ بکرا جب بک رہا تھا، بکرا رو رہا تھا۔ اور کل ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ وہ بڑا بچہ بیچ رہا تھا، بڑی جو ہے، تو وہ جب بیچ رہا تھا وہ بچہ رو رہا تھا۔ ہاں، ان مالک کا اور اس کا جانور کا آپس میں لگاؤ ہو گیا۔ یہ لگاؤ جانور کے ساتھ جب ہونا، پھر وہ بکے بھی نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مالک بھی رو رہا تھا، وہ ضرورت مند تھا، جانور بھی رو رہا تھا کہ مالک جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ لگاؤ جانور کے ساتھ ہو، پھر اس کو ذبح کیا جائے، تو پھر صرف جانور ذبح نہیں ہوتا، پھر گویا بندہ خود ذبح ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میرا رب سونا بتانا چاہتا ہے کہ جس وقت یہ لگاؤ والا جانور تو نے ذبح کر دیا ہے، جی، جیسے بندہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چینی کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے کہنے پہ گناہ نہیں چھوڑتا۔ چینی کیوں نہیں کھا رہے؟ جی ڈاکٹر نے منع کیا جی۔ تو جب میرے مالک نے منع کر دیا، او بندہ خدا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا جانور ذبح ہونے میں، قبلہ آپ خود کریں، آپ کا خود جب پتہ چلے گا کہ آپ خود ذبح کر رہے ہیں، اور پھر جب اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو وہ پھر اس کے گلے پہ نہیں، اپنے نفس پہ چل رہی ہوتی ہے، پھر اپنے نفس پہ چھری چل رہی ہوتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ہاں ہمارا تو کچھ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو ہے کچھ نہیں، ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہماری نمازیں بھی، ہمارے روزے بھی، ہماری زکاتیں بھی، ہمارا سارا کچھ اللہ سونے کے لیے، جو حکم فرما دے بس۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں، وہ کسی اور چیز کو بیچ میں آنے نہ دیں، دکھاوے کو آنے نہ دیں، حسد کینے بغض کو آنے نہ دیں۔ جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ پیسے والا اپنے پیسے کی دھاک بکھانے کے لیے وہ یہ معاملہ کرتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، 2 اونٹ لے آؤ، 4 بچے لے آؤ، 10 بکرے لے آؤ، ہاں بڑے بڑے لے کے آؤ بیل،
پورا علاقہ آ کے دیکھے جناب، اونٹ ہے جناب کچھ 40-50 لاکھ روپے دا، پتہ لگ گیا ہو کیا بات ہے، 10-12 فٹ اونچا اونٹ ہے، بچہ لے کے آؤ کہ 1.5 کروڑ روپے دا بچہ ہونا چاہیے، پتہ لگ گیا۔ آپ نے اللہ کے پھر ان کی نمائش کرنا، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ نے نمائش کر لی، دکھاوا کر لیا، گائے بھی ہو گئی، بکرا بھی ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، دمبا بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ یہیں تک ہے۔ وہ اس حدیث کا مصداق نہیں بنے گا کہ کل قیامت والے دن تمہاری سواری بنے گا، تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، وہ مہنگے مہنگے جانور لے کے آتے ہیں، لیکن وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے کب آیا کب ذبح ہو گیا، دکھاوا کوئی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، چپ کر کے جانور لاتے ہیں، اندر گھر میں بند کیا، ٹینٹ لگائے، فل بند کر دیا، کوئی کسی کے دکھاوا نہیں، کوئی حسد والے، کوئی جو ایسا چکر نہیں کہ بھائی میں بڑا پیسے ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جانوروں کے آگے کولر لگا کے، گلی بند کر کے، سارا کچھ رستے شستے بند کر کے وہ کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی اسی لے کے ہیں، 20 لاکھ روپے دا جانور، 50 لاکھ روپے دا، کروڑ روپے دا۔ اللہ کے نیک بندے، مقصد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور اس دن کا سب سے افضل ترین عمل قربانی کرنا۔ اگر اس دن یہ عمل میں سے آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، نماز پڑھتے ہیں، اس میں سے صرف خالص نیت کو نکال دیں، اور بیچ میں صرف دکھاوا آ جائے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں جی، اے چودھری صاحب دیکھ لین، اے ملک صاحب دیکھ لین، اے فلاں صاحب دیکھ لین۔ وہ نماز اللہ کی عبادت ہے، سجدہ آپ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ایک ٹیڈی پیسے کا آپ کو ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ آپ نے نماز اللہ کے لیے تو پڑھی نہیں، آپ نے تو اس لیے پڑھی کہ چودھری صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب دیکھیں، تو بس دیکھ لیا گیا۔ بتاؤں کی بات، کوئی بھی عمل، وہ قربانی ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ تلاوت ہو، وہ کچھ بھی ہو، جس چیز میں دکھاوا شامل ہوا بیڑا غرق ہو گیا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کا کوئی بھی عمل اس دن کوئی بھی اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنی اہمیت کا حامل اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ اس دن جانور اپنے بال، سینگ، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اللہ اس کو، ایک ایک بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی دے گا۔ اور آپ خود تصور کر لیں کہ کھال کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اتنا زیادہ پروفٹ، اتنا زیادہ ثواب صرف دکھاوے کے پیچھے بندہ چھوڑ دے، سیانہ تو نہیں ہو سکتا، سیانہ تو نہیں ہو سکتا۔ رضا رکھو اللہ کی رضا، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔